واجد نے شمائلہ کا سودا 1,00,000 کے عوض کیا تھا۔ یہ 1,00,000 کی رقم اسے وسیم صاحب کی طرف سے ملنے والی تھی اور اس 1,00,000 کے علاوہ پروموشن کا علیحدہ سے وعدہ تھا، یعنی کہ پروموشن بھی ملنے والی تھی۔ واجد اس کمپنی میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہا تھا اور 5 سال سے ہی شمائلہ کے ساتھ اس کی شادی تھی، لیکن ان 5 سال میں بہت سے جونیئر تھے جو کہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن واجد کو ترقی نہیں مل سکی تھی۔ اسے وسیم صاحب کی عادت کا پتہ تھا، وہ وسیم صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا جو کہ اس کمپنی کے اونر تھے۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ وہ ایک عیاش طبیعت انسان ہے۔ اس نے اب تک جتنی لڑکیوں کو بھی اس کمپنی میں پروموشن کے نام پہ ترقی دی ہے، وہ تمام ہی لڑکیاں اس کے بستر سے ہو کر کے گزری ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے کوئی لڑکی اس دفتر کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے آگے اس کی ترقی کے لیے کچھ ایسا سوال نہ رکھا ہو کہ اس سے ایسی بات نہ کہی ہو۔ جو تو غیرت مند تھیں وہ تو کام چھوڑ کر کے چلی گئیں یا پھر وہیں پر رہیں، انہوں نے آگے بڑھنے کا سوچا نہیں اور ترقی نہیں کی۔ جس سیلری میں وہ گزارا کر رہی تھی اسی سیلری کو لے کر کے گزارا کرتی رہیں، لیکن جنہوں نے آگے بڑھنا تھا وہ ان سے جونیئر ہو کر بھی اب کافی آگے بڑھ چکی تھیں اور کمپنی کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھیں، ان سے دوہری تنخواہ لیتی تھیں اور کام نام کا بھی نہیں کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے واجد بھی 5 سال سے صرف شکل دیکھ رہا تھا کہ وسیم صاحب کب اس کی پروموشن کریں گے، اگرچہ اس کا کام انتہائی معیاری تھا اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے کام کو سمجھ کر کے کرتا تھا، لیکن باس نے کبھی بھی اس کی نہ تو حوصلہ افزائی کی تھی اور نہ ہی اس کی ترقی کے لیے بات کی تھی۔ آخرکار اس بات کو لے کر کے واجد بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے وسیم صاحب سے خود بات کرنے کی ٹھان لی۔ پھر اس نے ایک روز موقع پا کے وسیم صاحب سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا، یعنی وسیم نے کہا کہ بھی دیکھو بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ترقی ہوتی ہے، کون کہتا ہے کہ ترقی نہیں ہوتی؟ تمہاری پروموشن بھی ہو سکتی ہے اور تم ترقی بھی کر سکتے ہو، لیکن تم میری عادت اور فطرت سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہو۔ پچھلے 5 سال سے تم یہاں میرے پاس آفس میں کام کر رہے ہو اور تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس بھی کچھ ایسی چیز ہے کہ جسے تم میرے سامنے پیش کر سکو تو نہ صرف کہ تمہیں ترقی ملے گی بلکہ میں تو تمہیں اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کر کے رکھوں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز پیش کرو کہ جو مجھے پسند آ جائے۔ واجد کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کی بیوی شمائلہ ایک بہت ہی خوبصورت نین نقوش کی مالک، ایک انتہائی جاذب نظر خاتون ہے، کوئی بھی اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ایسے میں واجد کے لیے اپنی بیوی شمائلہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جسے وہ اس کام کے لیے آمادہ کر سکتا۔ اس نے وسیم صاحب کو اپنے پرس سے نکال کر کے شمائلہ جو کہ اس کی بیوی تھی اس کی تصویر دکھائی، اور جیسے ہی وسیم صاحب نے شمائلہ کو دیکھا ان کی رال ٹپکنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ایک ہیرا ہے جسے اب تک کہاں چھپا کر کے رکھا ہوا تھا، مجھے تو ایسی ہی چیزیں پسند ہیں۔ اب واجد نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں بہت جلد آپ کو اس کے باقاعدہ سامنے سے درشن کراؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کی بات اس کے ساتھ بن جائے۔ اس روز کے بعد وہ جب بھی گھر آتا وہ باقاعدہ شمائلہ کو لے کر کے اور وسیم صاحب کو لے کر کے اس موضوع پر کچھ نہ کچھ بات چھیڑ دیتا۔ رفتہ رفتہ شمائلہ کو اس بات کی سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ کس طرف بات جا رہی ہے۔ شمائلہ نے احتجاج کیا، ظاہری بات ہے کہ وہ احتجاج کر سکتی تھی، وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ جو 5 سال سے اس شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، اور اس شوہر کے ساتھ 5 سال میں گزارا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے 5 سال انتہائی عجیب و غریب کیفیت میں گزارے تھے، کیونکہ واجد کوئی خاص اچھا شوہر نہیں تھا، مارتا پیٹتا بھی تھا، گالی گلوچ بھی کرتا تھا، کبھی تو بہت ہی زیادہ مہربان بھی ہو جاتا تھا۔ شمائلہ کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس 5 سال میں 5 عیدوں پر 5 سوٹ بھی اس نے اپنی مرضی سے دلوائے ہوں گے، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر کے کہیں اور جا نہیں سکتی تھی۔
اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، وہ کہیں اور رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس 5 سال پہلے اس سے بھی زیادہ بری حالت تھی، اور اس بری حالت کے چلتے اس نے واجد سے نکاح کیا تھا، اور اب وہ واجد کی بیوی بن کر کے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ کم از کم یہاں پر سر چھپانے کے لیے جگہ تھی، 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، اگرچہ گالی گلوچ ہی کھانی پڑتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا تھا جو کہ پہلے سے بہتر ہی چل رہا تھا۔ اب ایسے میں جب واجد نے یہ بات اپنی بیوی کے سامنے رکھی تو اس بات کو لے کر کے وہ بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا کہ نہیں واجد، میں تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں ان 5 سالوں میں جیسی بھی زندگی گزاری ہے، میں نے تمہارے ساتھ ہی اپنا وقت گزارا ہے، اور مجھے تم ان باتوں پر آمادہ مت کرو۔ اب واجد نے باقاعدہ جو ہے اس بات کے لیے گالی گلوچ اور ہاتھ تک اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اسی قسم کی فطرت کا آدمی تھا۔ شمائلہ کچھ دنوں تک تو اس بات کو برداشت کرتی رہی، اور پھر اس نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر کسی بھی طریقے سے اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا ہے تو اس نے دبے دبے الفاظ میں اس بات کی حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں صرف ایک ہی بار تمہارے کہنے پر ایسا کام کروں گی، اور اس کے علاوہ نہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم اس بات کا رونا رو رہے ہو کہ اس پیسے میں گزارا نہیں ہوتا، جو سیلری تمہیں ملتی ہے اس میں تمہارے معاملات نہیں چلتے۔ بس صرف اس لیے، صرف ایک بار زندگی میں ایسی قربانی دوں گی، باقی اس کے علاوہ مجھ سے دوبارہ آگے امید نہ رکھنا۔ واجد نے کہا آگے کی آگے دیکھی جائے گی، فی الحال تو اگر تم اس بات کے لیے آمادہ ہو تو مجھے بتاؤ، میں وسیم صاحب کے بنگلے میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، اور ان کے ساتھ وقت اور دن طے کر لوں گا کہ کس روز میں نے تمہیں وہاں لے کر کے جانا ہے۔ لہٰذا 3 دنوں کے اندر ہی باقاعدہ سے اس بات کی پلاننگ ہو گئی کہ وسیم صاحب کی اپنی فیملی کہیں دوسری جگہ جا رہی ہے کسی کے گھر، اور اس دوران وسیم صاحب رات بھر کے لیے اپنے گھر میں اکیلے ہوں گے۔ انہوں نے شمائلہ کے لیے باقاعدہ سے 1 لاکھ روپے بھی بھیجے تھے، جو کہ ظاہری بات ہے شمائلہ کو کہاں ملنے تھے، واجد ہی کو ملنے تھے۔ اس 1 لاکھ روپے اور پروموشن کے وعدے کے عوض شمائلہ آج سج سنور کر کے ایک اور شخص کے ہاں اس کے گھر میں، اس کے بنگلے میں موجود تھی۔ باقاعدہ اسے اچھے طریقے سے سجا سنوار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پھر رات ہو گئی اور وسیم صاحب نشے میں دھت اس کمرے میں آئے جس کمرے میں شمائلہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ واجد تو چھوڑ کر کے کب کا جا چکا تھا، اور وہ بیچاری تقریباً گھنٹے بھر سے اس کمرے میں بیٹھی وسیم صاحب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وسیم صاحب تو اپنی ہر مستیوں میں مصروف تھے۔ وہ تو شراب پہ شراب پیے جا رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھائے اور پیے جا رہے تھے۔ ان کو تو پھر سے جوانی چڑھی ہوئی تھی، اگرچہ ان کی عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن اپنی نظروں میں وہ ابھی بھی جوان تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے شمائلہ کو دیکھا، چند فضول قسم کی باتیں کیں، اور پھر اس کے بعد وہ شمائلہ سے بغیر ہو گئے، اور پھر اسی طریقے سے وہ رات ان کی شمائلہ کے ساتھ گزر گئی۔ اگلی صبح واجد شمائلہ کو لینے کے لیے آیا، اور وہ شمائلہ کو لے کر کے چلا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ 1 لاکھ روپے کی رقم جیب میں آئی ہوئی تھی، جو کہ کم نہیں تھی، کم سے کم اس کی 2 ماہ کی سیلری تھی، جو کہ 1 لاکھ روپے تھی۔ اسے 2 ماہ کی سیلری مفت میں مل گئی تھی، اور ایک رات اس کی بیوی گزار کر کے آ گئی تھی، جس کے عوض اسے ظاہری بات ہے کہ ایک لمبی چوڑی پروموشن ملنے والی تھی۔ پھر واقعی ایسا ہوا کہ کچھ دنوں میں وسیم صاحب نے اس کی پروموشن کر دی۔ وہ پہلے 50,000 روپے سیلری پہ اس دفتر میں کام کر رہا تھا، اور پھر اس کی جگہ وہاں سے بدل کر کے اسے ایک اچھی جگہ منتقل کر دیا گیا۔ یہاں اس کی سیلری 70,000 روپے مہینہ لگا دی گئی، یعنی اس کو 20,000 روپے کا نفع چند ہی روز میں ہو گیا تھا۔ اب اسے باقاعدہ سے 70,000 روپے سیلری ہی یہاں پر ملنی تھی، اور اس نے یہاں پر رہ کر کے کام کرنا تھا۔ چند دن گزرے کہ ایک دفعہ پھر وسیم صاحب کا جی للچانے لگا، اور انہوں نے واجد کو اشارہ کر دیا۔ واجد کے لیے کیا تھا، وہ گھر آیا اور اس نے ایک دفعہ پھر شمائلہ سے بات کی۔ اب کی بار شمائلہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس درندے کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی، وہ انسان نہیں جانور ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بہرحال میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، نہ میں اس کے پاس جا سکتی ہوں۔
اس بات کو لے کر کے واجد نے اسے منانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے کہ شمائلہ بھی اب ضد پہ اڑ چکی تھی اور اس نے اس کی بات نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں میاں بیوی میں کافی حد تک اس بات کی چپکلش بنی، اور یہ چپکلش اس حد تک بنی کہ دونوں ہی میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے سے آئے روز جھگڑا کرنے لگے، اور یہ جھگڑا جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان بڑھتا چلا گیا۔ وسیم صاحب تھے کہ وہ روزانہ واجد سے اس بارے میں بات کرتے، اور واجد کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے انہیں فی الحال جو ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیتا، لیکن واجد کو پتہ تھا کہ میں زیادہ عرصہ اس طریقے سے نہیں کر سکوں گا۔ اگر میری پروموشن ہو سکتی ہے تو یہ شخص اگر اس کو اس کی مرضی کی چیز نہ ملی تو وہ میری ڈیموشن بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو کہ اس وقت واجد اپنی جگہ سوچ رہا تھا۔ ادھر شمائلہ اس بات کو سوچ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ میں ایک ایسے انسان کے پاس پھنس گئی ہوں کہ جہاں پر میں رہنا نہیں بھی چاہتی لیکن پھر بھی رہنے پر مجبور ہوں۔ اسے اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ اس کے ماں باپ جب فوت ہوئے تھے تو ماں باپ کی فوتگی کے ٹائم پہ وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ بہنوں بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے، اور اب اس کے 3 بھائی اور اس کے علاوہ اس کی جو بڑی بہن ہے وہ اس کا خیال کرے گی۔ لیکن یہاں پر تو معاملات ماں باپ کے بعد اس قدر الٹ گئے تھے کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ بہن جو کہ دوسرے شہر میں بیائی ہوئی تھی، اس نے تو کبھی مڑ کر کے اپنی بہن کی خیریت بھی پوچھنی گوارا نہیں کی تھی، اور وہ اپنے گھر اور اپنے فیملی اور اپنے بچوں کے لیے محدود ہو کر کے رہ گئی تھی۔ کبھی سالوں میں کسی خوشی غمی پر ملاقات ہوتی تھی تو تب بھی اس کے لہجے میں وہ والہانہ پن نہیں تھا جو کہ کبھی ہوا کرتا تھا ماں باپ کے دور میں۔ اسی طرح 3 بھائی تھے۔ ایک بھائی نے ایسی شادی کر رکھی تھی کہ وہ لڑکی والوں کے گھر ہی رہتا تھا، یعنی وہ گھر داماد کی حیثیت سے رہتا تھا۔ وہ ان کے گھر میں ایسا غصہ تھا کہ اس کو باقی کسی کی ہوش نہیں رہی تھی۔ اس کے لیے وہی اس کی فیملی تھی جو کہ اس کی بیوی کی فیملی تھی۔ اس نے اپنے باقی دونوں بھائیوں کو بھی اور اس کے علاوہ اپنی بہن کو بھی اور شمائلہ کو بھی چھوڑ رکھا تھا، یعنی نہ تو اسے اس بہن کی پرواہ تھی جو کہ شادی شدہ تھی، نہ اسے شمائلہ کی پرواہ تھی، اور نہ ہی اسے اپنے باقی کے دونوں بہن بھائیوں کی کوئی فکر تھی۔ اسے فکر تھی تو اس کے صرف سسرال والوں کی فکر تھی، جہاں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا اور سمجھ لو کہ انہی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا تھا۔ کام کاج بھی بس وہ ایویں سا ہی کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی کافی امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو بھی پال رہی تھی اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی پال رہی تھی، اسی لیے اس لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ گھر داماد تھا اور گھر داماد کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ سب سے بڑا بھائی جو تھا وہ تو آئے دن کسی نہ کسی کام میں پھنسا رہتا تھا، اور اس کو کام میں کیا پھنسنا تھا، وہ بیچارہ جو ہے وہ اس طریقے سے تھا کہ اس کو بچپن سے ہی چوری کی ایسی بری لت لگی تھی کہ آئے دن کسی نہ کسی کی چیز اٹھاتے ہوئے پکڑا جاتا اور باہر کم اور جیل میں زیادہ رہتا تھا۔ جس بھائی کی شادی گھر داماد کی حیثیت سے ہوئی تھی اس کا نام بلال تھا، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ مگن تھا۔ جو بھائی چوریاں چکاریاں کر کے اپنے نظام کو چلا رہا تھا اور جس کی زیادہ زندگی جو ہے وہ جیل میں گزر رہی تھی، وہ سب سے بڑا بھائی تھا، اس کا نام نصیر تھا۔ پھر نصیر سے چھوٹا بھائی سمیر تھا جو کہ نورین نام کی ایک لڑکی کے ساتھ باقاعدہ سے بیایا ہوا تھا۔ اب ایسا ہے کہ ایک تو گھر داماد تھا اور دوسرا چور تھا، تو شمائلہ کی ذمہ داری جو ہے وہ سمیر نے اٹھا لی۔ سمیر باقاعدہ سے ایک ایسا شخص تھا جو کہ کسائی کا کام کرتا تھا اور اچھا خاصا کماتا تھا۔ اس نے اپنی بہن شمائلہ کو اپنے پاس اپنے گھر رکھ لیا۔ وہ بال بچے دار تھا۔ نورین سے اس کے 4 بچے تھے، جس میں 2 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ ایسے میں شمائلہ ان کے گھر میں رہتی تھی اور اس کو رہنے کے لیے باقاعدہ ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کی 4 پائی اور اس کے علاوہ کچھ سامان جو کہ اس کے اپنے استعمال میں تھا وہ دیا ہوا تھا۔ یہاں پر سسٹم یہ تھا کہ صبح بھائی کام کے لیے نکل جاتا تھا اور رات کو وہ دکان بند کر کے واپس گھر آتا تھا۔
پیچھے صرف نورین بچے اور شمائلہ گھر میں ہوا کرتی تھی۔ ایسے میں نورین نے اپنی پوری اجارہ داری شمائلہ کے اوپر جما رکھی تھی۔ شمائلہ اس کے کپڑے، جوتی، برتن، ہر چیز کا کام کرنے کے باوجود اس کے بچوں کے گندے پوتڑے تک دھوتی تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ گندگی کر دیتا تو اسے بھی شمائلہ ہی صاف کرتی تھی۔ سمیر سے اس بارے میں دبی دبی کئی بار شمائلہ نے بات کی تھی اور وہ یہ سب کچھ جانتا بھی تھا۔ اسے دکھائی دے رہا تھا کہ شمائلہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا پھر کس قسم کا سلوک جو ہے اس کی بہن کے ساتھ اس گھر میں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا تھا۔ اس نے نورین کو فل ہینڈ دے رکھا تھا کہ نورین کو وہ کسی بات پہ روکتا نہیں تھا۔ شمائلہ کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی اور وہ اس زندگی میں بھی اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے گزارے چلی جا رہی تھی کہ ایک بار پھر نورین پریگننٹ ہو گئی اور اب وہ شاید 5واں بچہ یا بچی اس کو جنم دینے جا رہی تھی، اور اس کی پریگننسی کے چلتے اب ایک ایسا وقت آیا کہ سمیر کو اپنی بیوی سے دور رہنا پڑا۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے میں وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی بیوی پریگننٹ تھی اور ڈاکٹر نے اسے باقاعدہ سے اس کام کے لیے منع کر دیا تھا کہ تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے، کیونکہ سمیر کو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ صبح کام کے لیے نکل جاتا، رات کو گھر واپس آ جاتا، اور اسی طریقے سے اس کو اب اس بات کے لیے تنگی تھی کہ اس کے پاس اس کی بیوی نہیں تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بیوی تھی، یہ بڑا کمرہ تھا جس میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کمرے میں رہ رہا تھا۔ یہ مکان بھی کرائے پر مشتمل تھا کیونکہ یہ ساری ہی فیملی کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھی، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بس کماتے تھے، کھاتے تھے اور اپنا وقت گزارتے تھے۔ ایسے میں سمیر اب اپنے اس بڑے کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ 4 بچوں کے ساتھ رات بھر جاگتا رہتا، چونکہ بیوی بچے تو سو جاتے لیکن سمیر جاگتا رہتا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا تھا اور اسے کچھ ایسی بری عادت تھی کہ وہ ایک ہفتے میں کم سے کم 5 سے 6 بار تو اپنی بیوی کے پاس ضرور جاتا تھا اور وظیفہ زوجیت کو ادا کرتا تھا۔ لیکن اب اس کی بیوی کو، کیونکہ ڈاکٹر نے سمیر کو سختی سے منع کیا تھا، اس لیے اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس بات کو لے کر کے اسے بہت زیادہ تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس بات کے چلتے اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اس نے ایک رات بہت سوچ بچار کرنے کے بعد رات کے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے نورین کو اور بچوں کو سوتے ہوئے چھوڑا اور اس نے شمائلہ کے کمرے کا رخ کیا جو کہ 7 والا کمرہ تھا۔ اس روز وہ شمائلہ کے کمرے میں داخل ہو گیا، اس نے کمرے کی چٹکی چھڑائی اور شمائلہ کے پاس چلا گیا۔ شمائلہ اپنے بھائی کو دیکھ کر کے ڈر گئی تھی کیونکہ وہ اس وقت سخت نیند میں تھی، سوئی ہوئی تھی، اور جب اسے تھوڑا سا نیند سے ہوش آیا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس وقت تک معاملات بے حد بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح سمیر وہاں سے پھر صبح کو واپس آ گیا اور اپنے کام کے لیے نکل گیا، اور اسی طریقے سے اب یہ سلسلہ ہر دوسرے تیسرے دن چلنے لگا۔ اس بات کو لے کر کے شمائلہ روتی بھی تھی، پچھتاتی بھی تھی۔ اس نے سیدھی یہ بات بنا کسی لگی لپٹی کے، بنا کچھ چھپائے اپنی بھابھی نورین کو بتا دی۔ نورین نے اس بات کو سن لیا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس روز رات کو جب سمیر اٹھ کر کے شمائلہ کے کمرے میں گیا تو نورین بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چلی گئی۔ شمائلہ کے کمرے کی کنڈی اندر سے صحیح طریقے سے نہیں لگتی تھی، اس بات کو نورین کو پتہ تھا کیونکہ یہ ظاہری بات ہے کہ نورین اس مکان میں رہ رہی تھی اور اسے اس مکان کی ہر جگہ کا پتہ تھا، لہٰذا اس نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اگرچہ کمرے میں روشنی نہیں تھی لیکن اتنی روشنی ضرور تھی کہ سامنے کا منظر وہ دیکھ سکتی تھی۔ نورین نے دروازے کے ایک پٹ کو کھولا تھا اور اس نے سامنے کا منظر نہ صرف کہ دیکھ لیا تھا بلکہ اسے سمیر اور شمائلہ صاف طور پر نظر آ گئے تھے۔ پھر اس نے اسی طریقے سے آہستہ سے دروازے کو بند کیا اور آ کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔
اگلے روز شمائلہ نے ایک دفعہ پھر نورین سے اس بات کی شکایت کی، لیکن نورین نے ایک ہی بات کہی کہ اس کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری جتنے دن ہے اتنے دن کم از کم جو ہے تم خاموش رہو۔ اس بات کو سننے کے بعد تو شمائلہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ایسی بھابھی کے ساتھ نہیں رہے گی، اس بھابھی کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزارے گی جو کہ اس کے لیے ایسے خیالات رکھتی ہے، اور اس نے باقاعدہ اپنے شوہر کو دیکھ بھی لیا ہے اور وہ سب کچھ جان بھی چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر کے شمائلہ نے اب ایک راستہ اختیار کرنے کا سوچا۔ شمائلہ نے کچھ پیسے اپنے پاس جمع کر رکھے تھے۔ یہ وہ پیسے تھے جو کہ کبھی کبھار اسے سمیر یا پھر نورین دے دیا کرتے تھے، شاید کوئی کام کرنے کی وجہ سے دیتے تھے یا کسی اور وجہ سے دیتے تھے، لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ یہ کم از کم 3000 روپے کی رقم بن چکی تھی۔ اب شمائلہ نے اس بات کو لے کر کے سوچا کہ اگر میں فوزیہ کے گھر چلی جاؤں اور اپنی بڑی بہن کو جا کر کے سارے کالے کرتوت بھائی کے بتاؤں کہ بھائی میرے ساتھ کس طریقے سے رہ رہا ہے، اور پھر اگر میں نے بھابھی کو شکایت لگائی ہے تو بھابھی اس میں آگے کیا رد عمل دے رہی ہے، اس بات کو سوچ کر اب شمائلہ نے وہاں پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سمیر سے اپنے بھائی سے بات کی کہ میں کچھ عرصہ فوزیہ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ سمیر نے تھوڑا سا عجیب تو محسوس کیا، کیونکہ شاید اسے اس بات کی فکر تھی کہ یہ وہاں پر جا کے کچھ منہ نہ کھول دے یا کچھ بتا نہ دے، لہٰذا اس نے 2-3 دفعہ تو اسے منع کیا، لیکن جب شمائلہ نے بار بار فوزیہ کے گھر جانے کی ضد کی تو اس نے اسے اجازت دے دی۔ اب شمائلہ کو ظاہری بات ہے کہ اس نے گاڑی پہ بٹھانا تھا، کیونکہ فوزیہ دوسرے شہر میں گئی ہوئی تھی، لہٰذا اگلے روز صبح ہی کام پہ جانے سے پہلے سمیر نے شمائلہ کو ایک ویگن پہ بٹھا دیا اور باقاعدہ جو ہے اس سے کچھ 1001 روپے کی رقم بھی دے دی۔ ساتھ میں وہ ساری راستے اس کو یہ بھی سمجھاتا رہا کہ میرے اور اپنے درمیان بات بند ہی رکھنا، اپنی زبان کو جتنا بند رکھو گی اتنا ہی زیادہ فائدے میں رہو گی۔ شمائلہ جو ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ سمیر کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ تو جا ہی اسی بات کے لیے فوزیہ کے گھر رہی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن کو اس بات سے آگاہ کرے گی اور اس کی بڑی بہن سمیر کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن لے گی۔ اب شمائلہ کو لے کر کے ویگن والا نکل گیا اور پھر وہ دوسرے شہر کی طرف ویگن رواں دواں ہو گئی۔ سمیر واپس اپنے کام پر آ گیا۔ کام پر آ کر کے اس نے ایک کام کیا تھا کہ اس نے فوزیہ کو اپنی دکان پر آنے کے بعد فون کر دیا تھا۔ اس نے اسے شمائلہ کی آمد و رفت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر وہ تم سے کوئی بھی بات کرے یا کسی بھی بات کے سلسلے میں وہ تم سے جو ہے وہ گفتگو کرے یا پھر کوئی ایسی بات کرے جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو تم کوشش کرنا کہ سنبھال لینا۔ فوزیہ نے کہا تھا کہ بات کیا ہے، مجھے کھل کر کے بیان کرو۔ ایسے میں سمیر نے دبے دبے لفظوں میں اسے شمائلہ کے بارے میں بتا دیا۔ فوزیہ جو کہ خود سمیر کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے کاموں میں ملوث رہ چکی تھی اور شادی سے پہلے اس نے بھی بہت سے گل کھلائے تھے، اس لیے وہ سمیر کی بات کو سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ فکر مت کرو، وہ میرے پاس آئے گی تو میں تمہیں کون سا نہیں جانتی یا مجھے تمہارے بارے میں کون سی بات کا پتہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، تمہیں اس کو لے کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شمائلہ دوسرے شہر میں جا کر کے اتری، اسے بہن کے گھر کا اچھی طرح سے پتہ تھا اور وہ بہن کے گھر چلی گئی۔ جب وہ بہن کے گھر گئی، فوزیہ نے اس کا استقبال تو اچھا کیا، اس کے لیے چائے پانی وغیرہ بنایا گیا، اچھا کھانا تیار کیا گیا، اور اسی طریقے سے پھر دونوں بہنیں آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں۔ فوزیہ کے بھی اس وقت 3 بچے تھے اور وہ اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے شوہر کو لے کر کے یہاں اس دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ یہ مکان ان کا اپنا تھا، یعنی اس کے شوہر کا تھا، کیونکہ فوزیہ تو ایک مڈل کلاس فیملی سے آئی تھی۔ صرف ایسا تھا کہ ابراہیم کا اپنا مکان تھا اور ابراہیم نے جس نے فوزیہ سے شادی کی تھی وہ بھی مزدوری ہی کرتا تھا، لیکن بس یہ ہے کہ اس کے والدین مرتے مرتے اس کے لیے ایک مکان چھوڑ گئے تھے جو کہ ایک ڈبل سٹوری مکان تھا، اور اس میں وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ ایسے میں رات ہوئی تو ابراہیم بھی کام سے واپس آ گیا، اور ابراہیم کو جب پتہ چلا کہ اس کی سالی آئی ہوئی ہے
تو وہ بےحد خوش ہوا۔ اس نے فوزیہ سے کہا کہ مجھے بتا دیتی، میں اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آتا۔ لہٰذا فوزیہ نے کہا کوئی نہیں، صبح اس کو لے کر کے بازار جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ اچھا سا خرید لیں گے، کچھ اچھے کپڑے لے دیں گے، کچھ فروٹ وغیرہ لے لیں گے، جو بھی بازار میں اسے پسند آئے گا اس کی پسند کا اس کو لے دیں گے۔ رات ہو گئی، ایک علیحدہ کمرہ شمائلہ کو رہنے کے لیے دے دیا گیا جہاں پر وہ جا کر کے لیٹ گئی۔ اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا، وہ اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک چنگل سے نکل کر کے آ گئی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فوزیہ سے بات کرے گی اور فوزیہ سے کہے گی کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں اپنے پاس ہی رکھ لے اور وہ ان کے پاس یہیں پر رہ جائے گی۔ وہ سمیر کے گھر نورین کے پاس اور سمیر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اس بات کو لے کر کے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہیں پر فوزیہ کے گھر میں ہی رہے گی۔ اس رات تقریباً 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم رہا ہوگا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وہ اگرچہ نیند میں تھی لیکن اس قدر پکی نیند نہیں تھی، کیونکہ وہ اب راتوں میں جاگنے کی عادی ہو چکی تھی، کیونکہ سمیر کی وجہ سے بھی کئی بار اسے سونے میں صبح کے 4 5 بج جاتے تھے، اس لیے وہ راتوں کی جگراتے کی عادی ہو چکی تھی۔ ابھی اس کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آئی تھی اور وہ کچی پکی نیند میں تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے کے اندر کوئی داخل ہوا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ برا ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جن کا گھر ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے اور وہ کوئی چیز لینے کے لیے یہاں اس گھر کے اندر بھی آ سکتے ہیں، میرا وہم ہو سکتا ہے، لہٰذا مجھے جو ہے وہ کسی اور بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہ وہم نہیں نکلا، یہ واقعی حقیقت نکلی۔ ابراہیم تھا جو کہ آیا تھا اور ابراہیم نے کوئی کسی چیز کو اٹھانے کی بجائے سیدھا اس کی چارپائی کا رخ کیا تھا۔ پھر ظاہری بات ہے کہ وہی کھیل شروع ہوا جس کھیل سے بچ کر کے یہ یہاں پر آئی تھی، اور پھر یہ کھیل صبح تک کھیلا گیا۔ اگلے روز ابراہیم اپنے کام پہ روانہ ہو گیا اور یہ فوزیہ کے گھر میں فوزیہ کی شکل تاکنے لگی۔ اسے شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اسے یعنی کہ فوزیہ کو اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے بہن سے اب بات کرنا مناسب سمجھا۔ اس وقت ابراہیم بھی گھر پہ نہیں تھا اور بچے بھی اتنے سیانے نہیں تھے، ابھی چھوٹے تھے، لہٰذا اس نے ابراہیم کے بارے میں بھی فوزیہ کو بتا دیا اور پھر اس نے سمیر کے بارے میں بھی فوزیہ کو بتا دیا۔ دونوں جگہ بات جب اس نے کی اور دونوں کی بات کی تو فوزیہ ایک کہکا لگا کر کے کھلکھلا کر کے ہنس پڑی۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس بات کو لے کر کے اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایویں ہی بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو اور چھوٹی سی بات کا ہوا بنا رہی ہو۔ اگر تم اس وقت ایک کنواری لڑکی ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، تو یہ لوگ تمہاری طرف نہیں آئیں گے تو اور کس کی طرف آئیں گے؟ میری طرف آئیں گے۔ میرے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہو چکے ہیں، یہ میری طرف کیوں متوجہ ہوں گے؟ اب ظاہری بات ہے کہ مرد ذات ہے، ان کی دلچسپی نئی چیزوں میں ہوتی ہے، تو اگر تم تھوڑا سا انہیں اس بات کے لیے خوش کر دو گی تو اس میں کیا رہ جائے گا؟ فوزیہ کا جواب نورین سے مختلف نہیں تھا، یعنی جیسی سوچ نورین کی تھی ویسی ہی سوچ جو ہے وہ فوزیہ کی تھی، یعنی کہ فوزیہ جو کہ 3 بچوں کی ماں تھی، شمائلہ کی بڑی بہن تھی، اس سے اس بات کا کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اس کا شوہر یا اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی اپنی سگی بہن کے ساتھ۔ بہرحال شمائلہ نے اس چیز کو جانچ بھی لیا تھا، پرکھ بھی لیا تھا اور اپنی بہن کو بھی سمجھ گئی تھی اور اپنی بھابھی کو بھی سمجھ گئی تھی اور سمیر کو بھی سمجھ گئی تھی۔ ایسے میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کہاں جائے، کس چیز کو ٹکر مارے، کون اس کا اپنا ہے۔ بلاول اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ تو صرف اپنی بیوی کے لیے تھا۔ سمیر تھا تو وہ بھی نورین کے ساتھ ہی تھا، نورین بھی بلکہ پوری طرح سے سمیر کا ساتھ دے رہی تھی۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ اس کے سر پر بہن یا بیٹی کہہ کے ہاتھ رکھتا، کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ اسے اپنا مانتا، جو کہ اس کے لیے سنجیدہ ہوتا۔ ایسے میں ایک بندے کی یاد اس سے آئی، یہ جہانگیر تھا۔ جہانگیر شمائلہ کا رشتے میں کزن لگتا تھا، اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ خالہ اس کی فوت ہو چکی تھی، لیکن اس کی خالہ جہانگیر کے لیے شمائلہ کا رشتہ مانگتی تھی۔
یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شمائلہ کی ماں زندہ تھی، لیکن شمائلہ کی ماں نے اس وقت اس رشتے کو لے کر کے انکار کر دیا تھا۔ انکار کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی کہ جہانگیر جو ہے وہ ایک ریڑھی لگانے والا معمولی سا مزدور ہے اور اس کو شمائلہ کا رشتہ نہیں دے گی، کیونکہ اس نے شمائلہ کے لیے کچھ بہت اونچا سوچ رکھا ہے۔ اس نے شمائلہ کے لیے کچھ ایسا سوچ رکھا ہے کہ جس میں گھر اپنا ہو اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیائی جائے کہ جس میں اس کے پاس اچھی آمدنی ہو، اس کا اپنا گھر ہو، اس کی بیٹی عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ فرحندہ بیگم نے بالکل ایسا ہی اپنی شمائلہ کے بارے میں سوچا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ شمائلہ کی شادی ایسے گھر میں ہو، لیکن جہانگیر کے رشتے کے لیے اس نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جہانگیر اپنی ماں باپ کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا اور جہانگیر جو ہے وہ ریڑھی لگاتا تھا۔ اس کے علاوہ جہانگیر کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ جہانگیر کی بھی 5 بہنیں تھیں اور وہ 3 بھائی تھے، تو یہ 8 لوگوں کا ایک بڑی فیملی تھی، جس میں ظاہری بات ہے کہ فرحندہ سوچتی تھی کہ اتنے لوگوں کا کام شمائلہ کو کرنا پڑے گا یا پھر اتنے لوگوں میں شمائلہ پھنس کے رہ جائے گی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے شاید وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچتی تھی یا برا سوچتی تھی، لیکن آج شمائلہ اس بات کو سوچتی تھی کہ اگر ماں کے مرنے سے پہلے ماں جہانگیر کے لیے ہاں کر دیتی اور جہانگیر کی شادی شمائلہ سے کرا جاتی تو کم از کم آج شمائلہ اپنے گھر کی ہوتی اور اس کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا۔ ایسے بہن بھائیوں کو ظاہری بات ہے کہ جو صرف اپنے مطلب تک اور اپنے آپ تک محدود تھے، وہ کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھتی اور جہانگیر اور وہ دونوں خوش رہتے۔ اسے پتہ تھا کہ جہانگیر ایک محنتی لڑکا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے اور اسے وہ خوش رکھتا۔ تھوڑے پیسوں میں بھی شاید وہ اچھا گزارا کر لیتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی اس کے الٹ ہوتا۔ اگر اس وقت فرحندہ مان جاتی کہ اپنے بہن کی بیٹے کو رشتہ دے دیتی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت شمائلہ کے ناز اور نخرے ہی مان نہ ہوتے۔ اسے اس بات کا تکبر لے بیٹھتا کہ وہ تو جو ہے وہ ان سے تھوڑی بہتر ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بھائی اچھا کام کرتے ہیں، وہ خوبصورت ہے، وہ جوان ہے، وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تکبر اسے جو ہے وہ اس وقت مار دیتا۔ آج وہ سوچتی تھی کہ اپنے ہی بھائی کے گھر میں رہ کر کے اپنے ہی بھائی کو سہنا اور پھر یہاں پر اپنی بہن کے گھر آ کر کے اس کے شوہر کو سہنا، وہ جائے تو جائے کہاں، میرے پاس میری جائے پناہ کہاں ہے، میں کہاں کس کے پاس جا کر کے رہ سکتی ہوں، کون ہے کہ جسے میں اپنا کہہ سکتی ہوں۔ جہانگیر کے ساتھ شادی ہو جاتی تو کم از کم مجھے ان لوگوں کا یہ روپ نہ دیکھنا پڑتا، شاید میں ان لوگوں سے بچ جاتی، لیکن ایسا ہے کہ اب جہانگیر کہاں ہے۔ اور اس کے بعد جب کہ جہانگیر کی والدہ بھی اب دنیا میں نہیں رہی تھی، وہ جہانگیر اپنی ماں کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں میں مگن ہو گیا تھا، وہ جس نے کہ ابھی تک شادی خود نہیں کی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کے گھر بسا دیے تھے، وہ جہانگیر کہاں چلا گیا۔ اس نے تو شاید اس کے بعد یہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا اور وہ اس شہر سے چلا گیا تھا۔ وہ اب کس شہر میں ہوتے ہیں، وہ کہاں پر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا مکان بنا لیا ہے نہیں بنایا ہے، وہ اب بھی مزدوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو شمائلہ سوچتی تھی، لیکن سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا، ظاہری بات ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں تھا، نہ وہ جہانگیر کے بارے میں جانتی تھی اور نہ ہی اسے جہانگیر کے بارے میں کسی بات کا علم تھا۔ وہ 2 سے 3 دن فوزیہ کے گھر میں رہی، لیکن اس نے دیکھا کہ نہ تو فوزیہ کے بات میں تبدیلی آئی، بلکہ اب ہر روز سمیر کی جگہ ابراہیم اس کے کمرے میں ہوتا، اس لیے اس نے اب اس گھر کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بلاول کے گھر چلی جائے۔ بلاول اسی شہر میں رہتا تھا جہاں پر سمیر کے ساتھ وہ رہتی تھی، لیکن بلاول نے تو کبھی اسے سالوں سال پوچھا تک نہیں تھا، وہ تو کبھی ان کے گھر تک نہیں آیا تھا، تو کیا بلاول کے گھر جانا اس کے لیے محفوظ ہوگا، یا پھر وہ بلاول کے گھر جا کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ کہہ پائے گی، ثابت کر پائے گی، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ رہ پائے گی۔ اب تجربہ کرنے میں حرج کیا تھا۔ فوزیہ سے اجازت لے کر کے وہ بلاول کے گھر پہنچ گئی، جبکہ اس کے اپنے شہر میں تھا۔
لیکن یہاں پر 2 سے 3 دن میں ہی اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ بلاول اسے یہاں پر باقاعدہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ 2 سے 3 دن بھی اسے پتہ نہیں کس طریقے سے برداشت کر گئے تھے۔ اس نے بلاول کو ایک سائٹ پہ لے جا کر کے سمیر کے بارے میں بات بتائی تھی، اور اس نے سمیر اور ابراہیم دونوں کی ہی شکایت اس سے لگائی تھی، لیکن اس بات کو بلاول ہنسی میں اڑا گیا تھا، جس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ بالکل ان جیسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی کوئی اچھا عزت والا آدمی نہیں ہے، یہ بھی ایک بغیرت انسان ہی ہے۔ لہٰذا اب اسے اس بات کے لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے کہاں نہ جائے، کس سے رابطہ کرے کس سے نہ کرے۔ یہ لوگ بھی اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک ہی گھر ایسا تھا کہ جو اس کے لیے کھلا تھا، اور وہ سمیر کا ہی گھر تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں سے اتنے عرصے سے رہ رہی تھی، ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ وہیں پہ رہ رہی تھی۔ اسے وہاں پہ سر چھپانے کے لیے چھت، ایک علیحدہ کمرہ اور 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ مل رہی تھی۔ اگرچہ اسے عزت کی روٹی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال روٹی مل رہی تھی، کھانے کے لیے مل رہی تھی۔ اب 2 ہی آپشن تھے کہ یا تو وہ مکمل طور پر بے غیرت ہو جائے اور اس بات کو ذہنی طور پر قبول کر لے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، اور وہ اس بات کے لیے کوئی احتجاج نہ کرے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کے گھر چھوڑ دے، ان لوگوں سے ہٹ کر کے کوئی اپنا تیسرا راستہ چن لے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی؟ کیا اس کے پاس پیسہ ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے پاس کوئی گھر ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے پاس کوئی ٹھکانہ ہے؟ نہیں۔ ایسے میں ایک آدمی ان دنوں اسے پتہ چلا کہ جیل سے باہر آیا ہوا ہے، اور آج کل وہ ایک ڈیرے پر پایا جاتا ہے جسے کہ اصغر بادشاہ کا ڈیرا کہا جاتا ہے۔ اصغر بادشاہ کا ڈیرا جہاں پر وہ بلال کے گھر میں رہ رہی تھی، یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا اس نے اصغر بادشاہ کے ڈیرے کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کے تقریباً 2 سے 3 بجے کا ٹائم تھا جب اس نے اصغر بادشاہ کا ڈیرا، جو کہ ایک بڑی سی حویلی کے ساتھ ایک ایسا احاطہ سا بنایا ہوا تھا کہ جہاں پر باقاعدہ چھتے ہوئے کمرے تھے، اور وہاں پر گائیں بھینسیں وغیرہ بھی تھیں، اور وہی اصغر بادشاہ کا ڈیرا بھی تھا۔ یہ اصغر بادشاہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، یہ ایک غنڈہ ٹائپ انسان تھا، لیکن اس کے پاس نصیر تھا جو کہ اس کا بڑا بھائی تھا، یعنی شمائلہ کا سب سے بڑا بھائی نصیر تھا، جو کہ یہاں پر رہتا تھا، اور اسے پتہ چلا تھا کہ وہ آج کل اصغر بادشاہ کے ڈیرے پر رہتا ہے۔ لہٰذا جب وہ یہاں پر آئی، دوپہر کے 2:30-3 بجے کا وقت تھا، دروازے پر دستک دینے کے جواب میں ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی تم اس وقت یہاں پر کیسے، اور کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نصیر سے ملنا ہے، نصیر میرا بھائی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہیں ٹھہرو، میں اصغر کو فون کرتی ہوں، اگر اس کے گروپ میں کوئی نصیر نام کا بندہ ہوگا تو تمہیں بلا لے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس عورت نے اصغر بادشاہ کو فون کیا اور نصیر کے بارے میں پوچھا، تو اس عورت نے شمائلہ کو جواب دیا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، نصیر تھوڑی دیر میں خود تمہارے پاس یہاں پہ آ جائے گا۔ پھر اسی طبیلے والے راستے سے بڑے سے گیٹ کو کراس کر کے اس نے اپنے بڑے بھائی نصیر کو آتے ہوئے دیکھا۔ نصیر نے بڑی بڑی داڑھی رکھ چھوڑی تھی، لمبے لمبے بال تھے، کانوں میں مرکیاں سی پہنی ہوئی تھیں، عجیب سا بدماشوں جیسا حلیہ بنا رکھا تھا۔ وہ شمائلہ کے پاس آ گیا تھا، اس نے اپنی بہن کو پہچان لیا تھا۔ اب وہ شمائلہ کو اپنے ساتھ لے کر کے اندر اسی ڈیرے میں چلا گیا۔ وہاں پر جا کر کے اس نے ایک ٹھنڈے ٹھار کمرے میں، کہ جہاں پر کافی سارا سامان بھی پڑا تھا، لیکن یہ ایک بڑا سا احاطہ تھا اور ٹھنڈا ٹھار سا کمرہ تھا، یہاں پر اسے بٹھایا۔ پھر اس نے کچھ پانی کا ٹھنڈا سا گلاس لا کے اپنی بہن کو دیا، اور پھر اس نے اپنی بہن کی خیریت پوچھی۔ اب شمائلہ کیونکہ بری بیٹھی تھی اور جو اس پہ گزر رہی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے بھائی سے چھپا نہیں سکتی تھی۔ ایسے میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ ڈیرے پہ کوئی اور انسان بھی موجود نہیں ہے، صرف نصیر اکیلا ہے۔ اس نے نصیر سے اس بارے میں ساری بات کی، اور اس نے نصیر کو اس بارے میں سارا بتا دیا۔ نصیر ساری بات کو وہاں پر بیٹھ کر کے سنتا رہا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات کو سن بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، اور تم فکر مت کرو، مجھے اس کا حل بھی پتہ ہے۔ اب شمائلہ نے کہا کہ ایسا کیا حل ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو اصغر بادشاہ ہے نا، جس کے ڈیرے پہ میں اس وقت رہ رہا ہوں، اس کا ایک کزن ہے، لیکن وہ گجر نہیں ہے، گوالے نہیں ہیں، اس قسم کا کام نہیں کرتے۔
وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے جو کہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے، اس کا نام واجد ہے، اور واجد جو ہے وہ شہر میں رہتا ہے، اس شہر کا نہیں ہے، کسی دوسرے شہر کا ہے، یہاں سے دور ہے۔ تو اس کا اس شہر میں مکان ہے، وہ اس شہر میں رہتا ہے، اس شہر میں وہ جاب کرتا ہے، اس کے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھا لکھا انسان ہونے کے ناطے گھر بار اس کا اپنا ہے۔ تو ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، عمر تم سے کوئی 10 سال زیادہ ہوگی۔ تمہاری ساری بات سننے کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مجھے اصغر بادشاہ سے بات کرنی چاہیے اور واجد کے ساتھ تمہارا رشتہ کروا دینا چاہیے۔ اس میں یہ ہوگا کہ جب تمہاری شادی واجد کے ساتھ ہو جائے گی، تمہیں تمہارا اپنا گھر مل جائے گا، تمہیں شوہر مل جائے گا، باقاعدہ ایک ایسا انسان مل جائے گا کہ جو پڑھا لکھا سمجھدار ہے، اور تم اس کے ساتھ اپنی اگلی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکو گی۔ باقی جب تک تمہاری شادی جو ہے وہ واجد کے ساتھ نہیں ہو جاتی، یہیں ڈیرے پر ایک کمرہ جو ہے وہ تمہارے رہنے کے لیے صاف کر لیتے ہیں، اور تم یہاں پر ڈیرے پر رہو گی۔ یہاں پر اصغر بادشاہ کبھی کبھی آتا ہے، باقی اس ڈیرے کو میں ہی سنبھالتا ہوں اور میں ہی یہاں اس ڈیرے پر رہتا ہوں، اس لیے ہم دونوں بہن بھائی یہاں پر گزارا کریں گے۔ اور جب اصغر بادشاہ اپنے اس کزن جس کا نام واجد ہے اس سے تمہارے رشتے کی بات چلائے گا، اگر بات ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہیں سے تمہارا بیاہ کر کے تمہیں دے دیں گے۔ باقی تم میرے پاس رہو، سمیر کے پاس رہو، بلاول کے پاس رہو یا فوزیہ کے پاس رہو، بات تو ایک ہی ہے۔ ان لوگوں کو ظاہری بات ہے پتہ چل جائے گا کہ تم میرے پاس رہ رہی ہو۔ ویسے بھی تم اس وقت بلاول کے گھر سے نکل کر کے یہاں میرے پاس آئی ہو، تو بلاول اپنے باقی بہن بھائیوں کو اطلاع کر دے گا کہ تم میرے پاس ہو، اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ جتنا حق باقی سب کا تم پر ہے، اتنا ہی حق میرا بھی تم پر ہے۔ اصغر بادشاہ سے بات کر لی گئی، اور اصغر بادشاہ نے باقاعدہ شمائلہ کے لیے ایک کمرہ اسی ڈیرے میں جو ہے وہ کھول دیا۔ یہ کمرہ رہائش کے قابل تھا، یہاں پر 2 بستر تھے، 4 پائیاں تھیں اور کچھ برتن تھے۔ کھانا ساتھ ہی اصغر بادشاہ کا اپنا گھر تھا، وہاں سے شمائلہ کو مل جانا تھا، اور باقاعدہ سوئے اس کے لیے کھانا جو ہے وہ وہاں سے آ جانا تھا۔ اسے پریشانی نہیں تھی، 3 ٹائم کا کھانا اسے مل جاتا تھا، اور اب وہ یہاں پر رہنے لگی تھی۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس 1 ہفتے کے دوران باقاعدہ نصیر نے اصغر بادشاہ سے بات بھی کر لی تھی، اور اصغر بادشاہ نے اپنے کزن واجد کے پاس رشتے کا پیغام بھی بھیج دیا تھا، جو کہ کافی دور ایک اور شہر میں رہتا تھا۔ واجد نے شمائلہ کی تصویر بھی دیکھ لی تھی، جو کہ اسے موبائل کے ذریعے سے بھیجی گئی تھی، اور اسی طریقے سے شاید وہ اس بات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ بہت جلد شمائلہ کی شادی جو ہے وہ واجد کے ساتھ ہو جانی تھی، ایسا اب شمائلہ کو لگنے لگا تھا، کیونکہ اصغر نے 2-3 دفعہ شمائلہ کو آ کر کے اس بات کی خوشخبری دی تھی کہ واجد نے نہ صرف کہ اسے پسند کر لیا ہے، بلکہ وہ بہت جلد یہاں پر ہمارے شہر میں آئے گا، اور جیسے ہی وہ آئے گا یہیں سے تمہیں بیاہ کر کے دے دیں گے۔ بس 4 بندے جو ہے وہ اپنے جاننے والے بنلائیں گے، اور تمہارا نکاح کر کے تمہیں واجد کے حوالے کر دیں گے، اور پھر تم واجد کے ساتھ ہی یہاں سے رخصت ہو جانا۔ یہ باتیں سب شمائلہ کے لیے خوش آئند تھیں، اور اس سے ان باتوں کو لے کر کے من ہی من میں ایک اطمینان ہو چکا تھا، ایک خوشی ہو چکی تھی کہ اب وہ کم از کم اپنے گھر بار والی ہو جائے گی، اور اس کو ایک ایسا گھر مل جائے گا کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی کو گزارے گی۔ سمیر سے، فوزیہ سے، ابراہیم سے، بلاول سے، ان لوگوں سے جان چھوٹے گی۔ اسے اپنا بڑا بھائی اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ اس کے بڑے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے اس مسئلے کا حل نکالا تھا، اسے باقاعدہ سے اس کے لیے رشتہ تلاش کیا تھا، اور اس کی شادی جو ہے وہ کروانے کا سوچا تھا۔ اسے اپنے بڑے بھائی میں اب اپنی ماں بھی نظر آ رہی تھی، اور اپنا باپ بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ بڑا بھائی تھا کہ وہی ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اس کی زندگی کے لیے اچھا فیصلہ کیا تھا، اس کی زندگی کے لیے کچھ سوچا تھا، اور اس نے باقاعدہ سے جو ہے وہ اس کی زندگی کا ایک ایسا فیصلہ کیا تھا کہ جو بہت ہی زیادہ سمجھ لو کہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دینے والا ایک اچھا فیصلہ تھا۔ 7-8 دن گزر چکے تھے اس ڈیرے پر رہتے ہوئے۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ اب بہت جلد جو ہے وہ واجد آئے گا اور اسے نکاح کر کے لے جائے گا۔
ایک روز رات کو تقریباً 12 بجے کے بعد نصیر اس کے پاس کمرے میں آیا اور نصیر نے آ کر کے شمائلہ سے کہا کہ دیکھو شمائلہ، ایسا ہے کہ جیسا کہ اب تمہارے سامنے ہے کہ میں نے تمہارا رشتہ واجد کے لیے اصغر بادشاہ کو بول دیا ہے اور وہاں سے بھی ہاں ہو چکی ہے، تو میں اب یہ ہے کہ تم بہت جلد بیاہ کر کے نکاح کر کے واجد کی بیوی بن جاؤ گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی جگہ چلی جاؤ کہ پھر میرا کبھی تمہارے ساتھ زندگی میں ملنا ہو یا نہ ہو، کیونکہ میں تو ایک ایسا مسافر ہوں کہ میری زیادہ تر منزل جو ہے وہ جیل ہے اور زیادہ تر میرا وقت جو ہے وہ جیل میں گزرتا ہے۔ ایسے میں ایک بات کو ہمیشہ اپنے دل میں لے کر کے افسردہ رہوں گا، ایک بات کو لے کر کہ میں پریشان رہوں گا کہ دیکھو شمائلہ، تم میری بہن تھی، تم میرے پاس آئی، تم نے مجھے اپنا مسئلہ بیان کیا، میں نے تمہارے لیے اچھے راستہ ڈھونڈا، وہ بات کی جو کہ تمہارے لیے معقول تھی، کم از کم تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تاکہ تم جو ہے وہ اپنے گھر بار کی ہو جاؤ، لیکن مجھے من ہی من میں ایک چیز کا برا بھی لگے گا۔ سمیر ہے تو اس نے تم سے بھرپور فائدہ حاصل کر لیا، پھر تم فوزیہ کے گھر گئی تو اس نے اپنے شوہر کو تم سے فائدہ حاصل کرنے کا کہہ دیا اور اس کے شوہر نے تم سے بھرپور فائدہ حاصل کر لیا۔ بلاول کی طرف آئی، وہ تو ویسے ہی بیگم کے نیچے لگا ہوا ہے اور اس کا تو معاملہ بیگم کے ساتھ ہی اسی طریقے سے ہے کہ اس میں اب اتنی جرأت نہیں کہ وہ بیگم کے سامنے کچھ ایسی حرکت کر سکتا۔ پھر اس کے بعد تم میرے پاس آ گئی، تم نے اپنا مجھے مدعا بیان کیا، لیکن شمائلہ دیکھو نا، مجھے تو برا لگ رہا ہے نا اس بات کو لے کر کے کہ میں نے تمہارے لیے اتنا اچھا کیا، اتنا اچھا سوچا، تمہیں جو ہے وہ اتنا اچھا گھر دیا، تمہارے لیے اتنا اچھا ور سنا، تو ایسے میں یہ ہے کہ میں اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے بغیر ہی رہ جاؤں اور میرا جو ہے وہ ساری زندگی میرے اندر یہ افسوس رہ جائے کہ دیکھو کہ تم میرے پاس یہاں آئی رہی اور اتنا جو ہے وہ ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی ڈیرے میں ایک ہی کمرے میں رہتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سب نے تم سے فائدہ حاصل کیا اور میں تم سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ نصیر کی اس بات کو سن کر کے شمائلہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اس کو اب اس کے اندر ماں یا باپ نظر نہیں آ رہا تھا، اسے اس کے اندر بس وہ ایک درندہ نظر آ رہا تھا کہ جو اتنے دن تک اپنے آپ کو خاموش رکھے ہوئے تھا اور آج بالآخر وہ درندہ بول ہی پڑا تھا اور اس درندے کے اندر کا سچ باہر آ ہی گیا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ مرتی کیا نہ کرتی، وہ کیا کہتی اسے، یا کیا اس سے بات کرتی، یا کیا اس بات کا جواب دیتی۔ ظاہری بات ہے کہ اس کی جو بات تھی وہ اپنی جگہ درست تھی، ابراہیم، سمیر اور پتہ نہیں کون کون جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر چکا تھا، تو اب ایسے میں کہ جو اس کا محسن تھا کہ جس نے اس کے لیے رشتہ دیکھا تھا یا اس کے لیے کچھ اچھا سوچ رہا تھا، تو وہ بھی اس کے لیے اپنی خواہش رکھ رہا تھا، تو وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ لہٰذا یہاں پر شمائلہ نے ایک دفعہ پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد 2-3 دن 4 دن مزید وہاں پر اسی ڈیرے پر رہنا پڑا، اور یہ 2-3 دن 4 دن ظاہری بات ہے کہ اس نے نصیر کے حوالے کر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد 5ویں دن واجد آ گیا جو کہ دوسرے شہر سے آیا تھا، اور اس نے صرف اسی وقت کے لیے، اسی کام کے لیے وقت نکالا تھا کہ اسے اب یہاں پر آ کر کے شمائلہ کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ واجد کے آنے پر باقاعدہ سے قاضی صاحب کا انتظام کیا گیا، دلہن کا لباس لایا گیا، دلہن کا لباس شمائلہ کو پہنایا گیا، زیور جو تھے وہ اوریجنل تو نہیں تھے لیکن آرٹیفیشل سیٹ جو ہے وہ اسے پہنایا گیا۔ اس روز اسے ڈیرے سے نکال کر کے اصغر بادشاہ کے گھر لے جایا گیا، وہاں پر ایک کمرے میں اسے باقاعدہ دلہن کی طرح سجا کر کے وہیں پر اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ ایک گاڑی میں واجد اسے لے کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ شمائلہ نے من ہی من میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی اب ان درندوں سے جان چھوٹ گئی ہے، وہ اب ایک ایسی جگہ جا رہی ہے کہ جو اس کا اپنا گھر ہے، جو اس کے اپنے شوہر کا گھر ہے، اور پھر وہ اپنے شوہر کے گھر جا کے اس ساری زندگی کو جو کہ اس کی پچھلی زندگی تھی بھول جائے گی اور اپنی نئی زندگی گزارے گی، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اگر اس کے بچے ہوں گے وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی اور ان لوگوں میں واپس نہیں آئے گی، اپنی آپ تک محدود ہو جائے گی، اپنے ذات تک محدود ہو جائے گی۔ یہ وہ بات تھی جو کہ اس نے من ہی من سوچ لی تھی۔ پھر وہ واجد کے گھر آ گئی، یہاں آ کر کے اسے پتہ چلا کہ یہ ایک پڑھا لکھا جاہل اسے ٹکر گیا ہے۔
وہ اسے بات بات پر زد و کوب کرتا، مارتا پیٹتا، گالی گلوچ کرتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دفتر میں جاتا تھا، ایک لگی بدی تنخواہ لے کر کے آتا تھا جس میں گھر کا نظام چل رہا تھا، 3 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، سکون سے سونے کو مل جاتا تھا۔ کبھی کبھار لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، گالی گلوچ ہوتی تھی، شوہر کی طرف سے ہاتھ بھی اٹھایا جاتا تھا، لیکن وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھ رہی تھی اس پچھلی زندگی سے جو وہ گزار کر کے آئی تھی، کیونکہ پچھلی زندگی میں وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، لیکن اس کا شوہر تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے رات کو بستر میں اس چیز کے لیے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے، وہ کچھ گناہ کر رہی ہے، وہ حرام کر رہی ہے یا کوئی جرم کر رہی ہے۔ اسے اس بات کا اندر سے اطمینان تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اس کا شوہر ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم سے حلال کر دیے گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ وقت اسی طریقے سے گزرتے گزرتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران نہ تو شمائلہ کے کوئی بچہ پیدا ہوا اور نہ ہی شمائلہ جو ہے وہ ان ظلموں سے باہر آ سکی، ان معاملات سے باہر آ چکی۔ اور پھر 5 سال بعد ایک روز واجد اس کے سامنے اس بات کی تکرار لے کے بیٹھ گیا کہ وسیم صاحب کو خوش کرنا ہے، جس کے لیے وسیم صاحب اسے 1 لاکھ روپے بھی دیں گے اور اس میں اسے پروموشن بھی مل جائے گی۔ اس نے اپنے من کو مار کے اپنی شوہر کی بہتری کے لیے صرف 1 دفعہ کے لیے اس بات کے لیے ہاں کر دی کہ مجھے صرف 1 دفعہ میں تمہاری بات مان لیتی ہوں کہ شاید اتنے عرصے سے جو تم لگی بدی تنخواہ لا رہے ہو اس میں اضافہ ہو جائے گا، تمہیں پروموشن مل جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ صرف 1 ہی بار ایسا ہوگا۔ لیکن جب 1 بار کے بعد دوسری بار بھی اس نے کچھ دنوں کے بعد اسے اس بات کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا تو اب شمائلہ اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ پھر وہ سوچتی تھی کہ اس زندگی میں اور اس زندگی میں فرق کیا ہے۔ اگر اپنا شوہر اس طرف لگا رہا ہے، اپنا شوہر ہی جو ہے وہ اپنے ساتھ نہیں کھڑا، تو پھر میں اپنے بہن بھائیوں کو لے کر کے بات کروں یا پھر کسی اور کو لے کر کے بات کروں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بار وہ اڑ گئی تھی اور اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یا تختہ ہے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن اس بار جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جھکے گی اور واجد کی بات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ وہ اس درندے وسیم کے پاس نہیں جائے گی۔ واجد آئے روز اسے وسیم کو لے کر کے بات کرتا، لیکن آئے روز جو ہے یہ بات جھگڑے پہ ختم ہو جاتی اور پھر یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے ایک روز اس حد تک بڑھ گیا کہ اب واجد نے 3 لفظ جو تھے وہ اس کے منہ پر دے مارے، یعنی کہ شمائلہ کو طلاق دی تھی۔ 1 طلاق اسے ہوئی تھی، چاہے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی گئی تھیں، لیکن ظاہری بات ہے طلاق ایک ہی ہوئی تھی۔ یہ نہ صرف کہ اسے طلاق دے دی گئی بلکہ اسے آدھی رات کو گھر سے بھی نکال دیا گیا، کیونکہ آدھی رات کو ہی وہ اس بات کا تکرار لے کر کے بیٹھا تھا اور ان دونوں کے درمیان یہ جھگڑا رات کے تقریباً 11 بجے شروع ہو کر کے 12:30 بجے تک چلتا رہا تھا۔ یعنی 1.5 گھنٹے کے اس جھگڑے اور تکرار میں شمائلہ نے نہ ہی کہا تھا اور اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں کبھی بھی کسی ایسے درندے کے پاس اب تمہارے کہنے پر نہیں جاؤں گی۔ لہٰذا رات کے 12:30 بجے اس نے ایک ایسی لڑکی کو کہ جس کا اس شہر میں نہ تو کوئی گھر تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی کوئی جاننے والا تھا، گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیا۔ وہ اپنا سامان بھی ساتھ نہیں لے پائی تھی، اس کے پاؤں کی چپل تھی تو وہ بھی ایک طرف سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس قابل تھی کہ وہ چل سکتی تھی۔ اسی حالت میں وہ اپنے گھر سے یعنی کہ واجد والے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ نہ اس کے پاس کوئی موبائل تھا کہ وہ کسی کے ساتھ رابطہ کر سکتی، نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ جس کے سہارے آج رات وہ کسی جگہ گزار سکتی، نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ وہ یہاں پر کسی کو جانتی تھی، نہ اس کی یہاں اس شہر میں کوئی اتنی تعلق داری تھی۔ جس شہر میں رہتے ہوئے اسے 5 سال ہو گئے تھے، اس شہر میں اس سے زیادہ تعلق داری ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی ذات تک مگن رہی تھی، وہ اپنی ذات تک محدود رہی تھی اور اس نے یہاں پر کوئی ایسی اپنی تعلق داری، کوئی ایسا رشتہ نہیں بنایا تھا۔
واجد بھی باقاعدہ سے اسی قسم کا انسان تھا کہ وہ اسے منع کرتا تھا کہ تم کسی پڑوس میں نہیں جاؤ گی، کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دو گی، کوئی اگر دروازے پر آئے میں گھر پہ نہ ہوں اسے جواب دے دو، اسے کہو کہ میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، وہ آئے گا تو آنا بات کرنا۔ اسی قسم کے حالات کے چلتے اس کی واقعی کسی سے دوستی نہیں تھی، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، اور اب وہ اس شہر کی سڑکوں پر آدھی رات کو بے یار و مددگار چل جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے رات کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا تھا، اور اس کے بعد ہی یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، کیونکہ اگر اس نے کھانا نہ کھایا ہوتا تو شاید اس وقت بھوک کے مارے اس کی بری حالت ہو رہی ہوتی۔ لہٰذا اب اس نے کہاں کا رخ کرنا تھا، کہاں جانا تھا، کس سے ملنا تھا، یہ باتیں بالکل اس کی سمجھ سے باہر تھیں، اور اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت آدھی رات کو کہاں جائے گی۔ وہ ایک ایسی جگہ پر آ کر کے کھڑی ہو گئی تھی کہ جہاں پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ کچھ گاڑیاں، کچھ بسیں، کچھ ویگنیں وغیرہ آ رہی تھیں، یعنی اس جگہ پہ رات کو بھی جو ہے وہ ٹریفک چل رہی تھی۔ شاید یہ کوئی ایسی مین سڑک تھی کہ جہاں سے بڑے شہروں کی گاڑیاں نکلتی تھیں، یہ اس کا کوئی مین سٹاپ تھا جہاں پر بڑے شہروں کی گاڑیاں آ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ مجھے سمیر کے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ دروازے ایک ایسے دروازے ہیں کہ جو میرے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور میں وہاں جا سکتی ہوں۔ بلاول نہیں رکھے گا، فوزیہ کے گھر نہیں جا سکتی، لیکن سمیر کے گھر جا سکتی ہوں۔ سمیر اور نورین کی نوکرانی بن کر کے ایک دفعہ سے پھر اپنی زندگی کو گزار لوں گی، اور ایک دفعہ ہو سکے تو پھر ان کے چنگل میں پھنس جاؤں گی۔ پھر تو اب یہ ہے کہ میں اگر سمیر کے گھر چلی جاؤں تو پھر میرا اپنے شوہر سے اتنا جھگڑا کرنے کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے۔ اگر میں سمیر کے گھر چلی جاؤں تو مجھے اپنے شوہر کو پھر اتنا برا بھلا کہنے کا یا اس کے ساتھ اتنا جھگڑا کرنے کا مقصد ہی کیا تھا۔ اس سے تو پھر بہتر تھا کہ میں اپنے شوہر کی بات مان لیتی، وسیم صاحب کے پاس چلی جاتی۔ وسیم صاحب تو پھر مجھے کبھی کبھار، کبھی مہینے میں، کبھی ہفتے میں، کبھی 10 دن بعد یاد کرتے ہیں، اور میرا شوہر مجھے اتنے ہی عرصے کے وقفے کے بعد تنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ سمیر کے گھر میں تو روزانہ کی بنیاد پر میرے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو کہ پہلے ہوتا ہوا آیا ہے، اس لیے کیا میں اچھا کروں گی کہ اب اگر میں سمیر کے گھر چلی جاؤں؟ اس لیے اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سمیر کے گھر جاؤں، واپس نصیر کے پاس جاؤں، فوزیہ کے پاس جاؤں، یا پھر بلاول کے پاس جاؤں۔ لیکن اگر میں ان لوگوں کے پاس نہیں جاتی تو میں کہاں جاؤں؟ نصیر، جس کو میں اپنا باپ سمجھی تھی، اپنی ماں سمجھی تھی، کہ اس نے میری تکلیف کو سمجھ لیا ہے اور مجھے یہاں پر اپنے پاس اس ڈیرے پر رکھ لیا ہے، اس نے تو اپنی اوقات دکھا دی تھی۔ وہ بھی تو ایک ہفتے بعد میرے پاس آ گیا تھا، اور اس نے بھی کہا تھا کہ شمائلہ بیتی گنگا سے مجھے بھی ہاتھ دھو لینے دو۔ پھر میں اپنے شوہر کو لے کر کے بڑے مان سے یہاں پہ آ گئی تھی۔ 5 سال میں نے اس کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی تھی، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اپنے شوہر کے کہے کے مطابق گزار رہی تھی، لیکن میرا شوہر وہ ایک پروموشن کے لیے اپنے باس کے آگے بک گیا تھا، اس نے مجھے بیچ دیا تھا۔ پھر ایک بات چلو میں نے ایک بار مان لی کہ چلو یہ ایک 5 سال سے ایک ہی روٹین پہ چل رہا ہے، اس میں کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن اب اس نے روزانہ کی بنیاد پر مجھے اس بات کو لے کر کے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ایسا تو نہیں کر سکتی تھی، اس زندگی سے تو میں جان چھڑا کر کے آئی تھی، میں دوبارہ اس زندگی میں کیسے چلی جاؤں گی؟ لیکن کیا کروں، کہاں جاؤں؟ عورت تو پھر بھی مجبور ہے، مظلوم کی مظلوم ہے۔ نہ اس وقت میرے پاس پیسے ہیں، نہ اس وقت کوئی گھر ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ میں کہیں جا سکتی ہوں، نہ کسی سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ واسطہ ہے۔ پھر اس شوہر نے اس 5 سال میں اس شہر میں مجھے کوئی تعلق نہیں بنانے دیا۔ کوئی دوست، کوئی سہیلی کوئی ہوتی تو چلو آج میں اس کے گھر چلی جاتی، اسے اپنا دکھڑا سناتی، اس کو بتاتی کہ میں کن مصیبتوں کا شکار ہوں، لیکن ایسا اب نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیا نہ کروں۔ گاڑی پہ گاڑی آ رہی تھی، کوئی کسی شہر کی، کوئی کسی شہر کی، لیکن کس شہر کے لیے میں بیٹھوں؟ میرے پاس 700-800 روپے کے اوپر رقم نہیں تھی، اور ان 700-800 روپے میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اپنا پیٹ بھروں گی یا پھر کہیں جاؤں گی؟ ان چیزوں کو لے کر کے میں سوچ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیا نہ کروں۔ میں ابھی اسی تذبذب میں مبتلا تھی، اسی بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے آیا کہ مجھے واجد کے پاس واپس گھر چلے جانا چاہیے۔
مجھے ہار مان لینی چاہیے، مجھے کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے اندر کی عورت کو دفن کر دیا ہے، میں نے اپنے اندر کی اس غیرت مند شمائلہ کو قتل کر دیا ہے، اسے مار دیا ہے کہ جس کی غیرت بار بار جاگتی تھی اور جو عزت کی روٹی اور عزت کا گھر ڈھونڈتی تھی، میں اسے قتل کر کے اسے مار کر کے آ گئی ہوں۔ آؤ میری عزت کا خون کر لو، مجھے جو ہے وہ جیسے چاہے استعمال کر لو، مجھے واجد کے پاس واپس چلے جانا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ میں اب آ چکی ہوں تمہارے پاس اور مجھے جو ہے وہ تم وسیم کے آگے بھیجو یا کسی اور کے آگے بیچ دو، مجھے کہاں پر بیچنا ہے، میری جتنی رقم ملتی ہے وہ وہاں سے وصول کر لو۔ ایک لمحے کے لیے تو یہی بات جو ہے وہ اسے صحیح لگ رہی تھی، اسے ذہن میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ کیوں نہ وہ اسی کے گھر واپس چلی جائے، کیونکہ وہ اس کا بہرحال شوہر تو تھا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایک بے غیرت شوہر تھا، لیکن کیا کرتی، اس کے پاس اور کون سا غیرت مند تھا جو کہ اسے اس حال میں اپنا تھا۔ وہ اسی سوچ میں مگن وہیں کھڑی تھی، اسے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اسے تو بس ایسا ہی لگ رہا تھا کہ آج کی ساری رات وہ شاید یہاں اسی بس اسٹاپ پر گزار کر کے صبح وہ واپس اپنے ہی گھر کو لوٹ جائے گی۔ وہ تھک ہار کر وہیں بس اسٹاپ پر موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی، اس نے اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا، وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے۔ اتنے میں ایک سفید رنگ کی لمبی چوڑی کار اس کے سامنے آ کر کے رکی، پھر اس کار میں سے کوئی شخص اترا، وہ اتر کر کے سیدھا اس کے پاس بینچ پر آیا۔ اس شخص نے اسے مخاطب کیا، اس نے کہا اگر میں غلطی پر نہیں تو تم شمائلہ ہو؟ شمائلہ اپنا نام سن کر کے چونکی، اس نے سر اٹھا کر کے اوپر دیکھا، سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس نوجوان کو شمائلہ بڑے اچھے طریقے سے پہچانتی تھی، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ جہانگیر تھا، اس کی خالہ کا بیٹا، اس کا کزن، جس کے لیے اس کا رشتہ مانگا گیا تھا۔ ہاں یہ جہانگیر ہی تھا جو کہ اس کے پاس آیا تھا۔ شمائلہ نے روحانسے سے لہجے میں اسے کہا جہانگیر تم؟ اس نے کہا ہاں شمائلہ، میں یہاں سے گزر رہا تھا، بینچ پہ نظر پڑی، مجھے لگا کہ تم شمائلہ ہو، میں کنفرم نہیں تھا لیکن کنفرم کرنے کے لیے میں یہاں پر آ گیا اور اب مجھے کنفرم ہو چکا ہے کہ تم شمائلہ ہو۔ تو سناؤ اس وقت رات کو، آدھی رات کو یہاں پر اس شہر میں اس جگہ پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ جہانگیر کا اتنا پوچھنا تھا کہ شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی بس میرا کوئی نہیں ہے، نہ میرا کوئی شہر ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ دکھی ہو، اور کھانا کھایا ہے تو بتاؤ، نہیں تو کھانا اگر کھانا ہے تو مجھے تب بھی بتاؤ۔ شمائلہ نے کہا نہیں کھانا میں نے۔ تو چلو پھر ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کہیں جانا نہیں ہے، صرف وقت گزاری کے لیے اس بس اسٹاپ پر آ کر کے بیٹھ گئی ہو، گاڑی میں بیٹھو، میرے گھر چلو میرے ساتھ۔ شمائلہ کو تھوڑا سا عجیب تو لگا کہ وہ جہانگیر کے ساتھ جہانگیر کے گھر چلی جائے یا نہ جائے، لیکن اس کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آ کر کے اس لمبی چوڑی گاڑی پر بیٹھ گئی جو کہ واقعی ایک ایسی گاڑی تھی کہ جس کو اس نے صرف دیکھا تھا، آج تک اس گاڑی میں وہ بیٹھی نہیں تھی۔ اس گاڑی میں بیٹھ کر کے وہ اب جہانگیر کے ساتھ چلی گئی۔ جہانگیر نے راستے میں کوئی سوال نہیں پوچھا، جہانگیر اسے ایک نئے بنے ہوئے ڈبل سٹوری مکان پہ لے گیا جو کہ ایک اچھی کالونی میں تھا، اور یہاں پر بہت سے گھر تھے جو کہ ارد گرد اسی طریقے سے نئے بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر پہنچ کر کے جہانگیر نے بتایا کہ یہ مکان اس کا اپنا ذاتی ہے جو کہ اس نے لیا ہے، تھوڑا سا شہر سے ہٹ کر نئی کالونی میں ہے، لیکن بہرحال بہترین مکان ہے، ڈبل سٹوری مکان ہے، اور یہاں پر وہ اکیلے رہتا ہے۔ شمائلہ نے پوچھا اکیلے رہتا ہے مطلب کیا تمہارے ساتھ تمہارے بھائی بہن نہیں رہتے؟ کیا وہ بھی میرے بھائی بہنوں جیسے نکلے ہیں؟ اب جہانگیر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں تھیں مجھ پر، تو سب کی شادیاں کروا دیں، اس لیے سب کی شادیاں کروا دیں تو سب اپنے اپنے گھر کے ہو گئے۔ اب سے میں ان سب کی شادیوں کے چکر میں اپنی بھول گیا، تو اپنی ابھی تک نہیں کروائی، تو جب اپنی ہو جائے گی تو یہ گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ اب وہ شمائلہ کو لے کر کے ایک کمرے میں آ گیا، باقاعدہ اس نے اسے دوبارہ کھانے کے لیے پوچھا لیکن شمائلہ نے کھانے کے لیے انکار کر دیا۔ شمائلہ کو لے کر کے اس نے اس کمرے میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک بستر کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ تمہارا کمرہ اور تمہارا بستر ہے، تم فی الحال تو سو جاؤ، آرام کرو، صبح دیکھیں گے کہ تم
جو ہے وہ یہاں پر کب تک رہتی ہو یا جانا ہے، یا جہاں بھی تم نے جانا ہے صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ شمائلہ اس بستر پر لیٹ گئی اور پھر اس نے جو ہے وہ جہانگیر کو اس کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے اندر ایک ڈر تھا، اور وہ ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھی رات کو جہانگیر بھی اس کے کمرے میں آ جائے اور پھر وہی کھیل شروع ہو جائے جس کھیل سے وہ بچتی آئی تھی۔ لیکن آدھی رات گزر گئی اور رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ صبح جہانگیر خود ہی کچن میں کام کر رہا ہے، ناشتہ تیار کر رہا ہے، اپنا اور شمائلہ دونوں کا ناشتہ تیار کر رہا ہے۔ پھر وہ ناشتہ تیار کر کے لے کر کے آیا، اس نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور شمائلہ کو اس نے منہ ہاتھ دھو کر کے فریش ہونے کے لیے کہا۔ شمائلہ فریش ہو کے آ گئی، دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ شمائلہ، مجھے کچھ تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے، تمہیں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی اندر بھرا پڑا ہے۔ رات کو کیونکہ تم تھکی ہوئی تھی اس لیے میں نے تمہیں اس بارے میں نہیں کہا، لیکن جو بھی ہے سب کچھ بیان کر دو۔ اب شمائلہ نے سوچا کہ ایک ہمدرد ہے جو شاید مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تم پہ کیا گزری، لہٰذا یہ میری خالہ کا بیٹا بھی ہے، میرا کزن بھی ہے، مجھے اسے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے من کو ہلکا کرنا ہے، مجھے اسے سب کچھ بتانا ہے۔ لہٰذا اب شمائلہ نے کوئی بات بھی نہ چھپائی۔ اس نے سمیر، نصیر، بلاول، فوزیہ، ابراہیم، واجد، اصغر، بادشاہ سب کے بارے میں جو بھی اسے معلوم تھا، جو بھی اس کے ساتھ گزری تھی، وہ اس نے سب کچھ جو ہے وہ جہانگیر کو کہہ سنایا۔ جہانگیر نے ساری بات کو بڑی تسلی سے سنا۔ اس نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک طلاق تمہارے شوہر نے تمہیں دے دی ہے، اب اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ رجوع نہیں کرتی اور تمہاری عدت کی مدت گزر جاتی ہے تو تمہاری یہ طلاق پکی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تم واقعی اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہو تو کچہری کا راستہ حاضر ہے، تم عدالت میں اس کے اوپر کیس دائر کر سکتی ہو اور باقاعدہ اس میں اس بات کا موقف اختیار کر سکتی ہو کہ تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اگر ایک دفعہ عورت یہ عدالت میں کھڑی ہو کر کے جج کے سامنے بیان دے دے کہ وہ اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ تمہیں خلا مل جائے گی، تمہاری طلاق ہو جائے گی اور اس طریقے سے واجد کے اور تمہارے راستے بالکل جدا ہو جائیں گے۔ باقی تم نے جو اپنے بہنوں بھائیوں کے بارے میں بتایا ہے اس میں تو تم اپنے بہنوں بھائیوں کے پاس واپس جا ہی نہیں سکتی، جاؤ بھی تو یہ زندگی کی سب سے بڑی بھول کرو گی۔ جو لوگ تمہارے اس وقت قدردان نہیں تھے کہ جب تم غیر شادی شدہ تھی، تم یہ صرف مجھے اتنا بتا دو کہ یہ جو 5 سال کا عرصہ تم نے یہاں پر شادی شدہ زندگی میں گزارا ہے، اس میں وہ تمہارے بہن بھائی تم سے کتنے رابطے میں رہے ہیں، تمہارے سے کتنا ملنے کے لیے آئے ہیں؟ شمائلہ نے کہا کہ نہیں، بہت کم، سالوں میں کبھی، یعنی انہیں تمہاری فکر نہیں ہے کہ تم جیو یا مرو۔ چلو اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اور بات میں۔ اگر تم اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہو، اس سے طلاق لینا چاہتی ہو، میں آج بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے تم نے اپنا دل کھول کے میرے آگے رکھ دیا، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، میں آج بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آج بھی تمہیں اپنی بیوی بنا کر کے عزت دینے کے لیے تیار ہوں، اور یقین کرو کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہیں تمنا ہے، جو تمہیں نہ تمہارے بھائی بہنوں نے دیا، نہ تمہارے اس شوہر نے دیا۔ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا، عزت ملے گی، عزت کی روٹی ملے گی۔ باقی میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں، اب میں وہ جہانگیر نہیں رہا جو اس وقت کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جس کا رشتہ تمہاری والدہ نے ٹھکرا دیا تھا۔ اب میں وہ جہانگیر ہوں کہ جس نے اپنے تمام بہنوں بھائیوں کی اچھی جگہ شادی کی ہے، ان کو اچھے ور لے کے دیے ہیں، ان کے اچھی جگہ ان کے رشتے کروائے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاں رشتے کروائے ہیں کہ جو خود ماشاءاللہ سے کھاتے پیتے اچھے لوگ ہیں، بہن بھائی اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں اور کسی چیز کی کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہے۔ اپنا یہ گھر بنایا ہے، اس کے علاوہ بھی 2 پلاٹ لے رکھے ہیں جن پہ جب بھی چاہوں اپنا گھر بنانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی زندگی کو اب مزدوری ریڈی وغیرہ سے نکال کر کے، میرا میٹر کلیئر تھا، میں نے اپنے آپ کو ایک وکیل کے ساتھ لگا لیا تھا اور اس وکیل کے ساتھ مجھے کام کرتے ہوئے اب 9واں سال ہے۔
میں نے اپنے اس وکیل کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً 9 سال ہے، اور اس 9 سال کے اندر میں کچہری کے سارے داؤ پیچ، ساری باتوں کو، ساری زبانوں کو، سب چیزوں کو سمجھ چکا ہوں، اور کم سے کم ڈیلی بیسس پہ 4-5 ہزار روپے کی دہاڑی یہ بڑی آسانی کے ساتھ میں کچہری سے لگا کر کے آ جاتا ہوں۔ یعنی کہ اس وقت 1,00,000-1,50,000 روپے مہینہ کمانا میرے لیے مشکل ہی نہیں ہے، جس میں نے اپنے گھر بنائے ہیں، پلاٹ لیے ہیں، یہ گاڑی لی ہے جس میں تم بیٹھ کر کے آئی ہو، تو تم خود اندازہ لگا سکتی ہو کہ تمہیں کسی چیز کی کمی میرے گھر میں نہ رہے گی۔ اگر تم اس بات پہ آمادگی کا اظہار کرو تو ہم صبح ہی واجد کے خلاف کارروائی کریں گے۔ میں اپنے ہی وکیل سے کہوں گا، وہ اسے نوٹس بھیج دے گا، اور 2 سے 3 پیشیوں میں تمہارا باقاعدہ سے طلاق ہو جائے گا، عدالت تمہیں خلا لے دے گی، اور اس کے بعد تم واجد کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آؤ گی، اور تم اپنی زندگی گزار سکو گی۔ کیونکہ تمہاری طلاق ہوگی، اور طلاق کے بعد عدت کی مدت جو ہے وہ گزارنی لازمی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم عدت کی مدت کسی ایسی جگہ پر گزارو جہاں پر تمہاری زندگی، تمہاری عزت محفوظ رہے۔ تو اس کے لیے میں تمہیں آسان سا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ اسی شہر میں میری ایک بہن بیائی ہوئی ہے، جو کہ ایک اچھے پوش علاقے میں ہے، ماشاءاللہ سے ان کی اپنی کوٹھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور تمہیں نوکرانی نہیں اپنی بھابھی بنا کر کے رکھے گی۔ اسے پتہ ہوگا کہ میرے بھائی نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو تم وہاں پر عدت کی اپنی مدت پوری کر لینا۔ اگر تم ان باتوں پر آمادہ ہو تو ٹھیک ہے، اس بات کے لیے اقرار کرو، میں صبح ہی تمہارے شوہر کو نوٹس بھیج دیتا ہوں، اور جیسا تم کہو گی ویسا ہو جائے گا۔ اب شمائلہ سوچنے لگی کہ وہ زندگی جو اپنے بہنوں بھائیوں کے گھر میں گزاری، وہ زندگی جو اپنے شوہر کے گھر گزاری، کیا یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ میں واپس اس زندگی میں لوٹ چلوں، یا پھر مجھے جہانگیر کی بات مان لینی چاہیے، اور جیسا جہانگیر مجھے کہتا ہے مجھے ویسا کر لینا چاہیے۔ لہٰذا شمائلہ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کے لیے ہاں کرتی۔ وہ اپنے تمام دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے جہانگیر کی صورت میں ایک آسرا نظر آیا تھا، لہٰذا اس نے تمام باتوں کے لیے آمین کر دی۔ اگلے ہی روز جہانگیر کے وکیل تحسین صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ واجد کو نوٹس بھیج دیا، اور پھر واقعی وہی کچھ ہوا کہ 2 سے 3 پیشیوں کے اندر ہی خلا ہو گئی، اور یہ معاملہ طلاق پہ جا کر کے ختم ہو گیا۔ واجد سر پیٹ کر کے رہ گیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں پر وکیل بھی تھا، اور وکیل کا 9 سالہ تجربے کار، یعنی 9 سال کچہری میں گزارنے والا منشی جہانگیر بھی تھا، جس کا اپنا مقصد تھا کہ شمائلہ اسے حاصل ہو جائے۔ عدت کی مدت شروع ہو گئی تھی، کیونکہ طلاق باقاعدہ عدالت سے منظور ہو گئی تھی، لہٰذا اب جہانگیر جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر واقعی میں اسے چھوڑ آیا۔ کبھی کبھار جا کر کے مل لیتا اور اس کی خیریت دریافت کر لیتا۔ یہاں پر تو شمائلہ کے دن رات ہی بدل گئے تھے، اس کی تو عزت ہو رہی تھی، اس کی جو ہے آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ یہاں پر تو باقاعدہ اس سے وہ پیار دیا جا رہا تھا جو کہ آج تک اسے نہیں ملا تھا۔ عدت کی مدت گزر جانے کے بعد شمائلہ کے ساتھ جہانگیر نے نکاح کر لیا، اور پھر اسے لے کر کے اسی گھر میں آ گیا جہاں پر وہ پہلی بار اسے لے کر کے آیا تھا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی کہ ہر چیز اچھی ہو چکی تھی، دولت روپیہ پیسہ بھی تھا، اچھا کمانے والا شوہر بھی تھا، گھر بار بھی اپنا تھا، ہر چیز اپنی تھی۔ یہ باتیں چھپی کہاں رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے بہن بھائیوں کو یا دوسرے لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا پھر یہ باتیں تمام لوگوں کے علم میں آنے لگیں، تمام بہن بھائیوں کو بھی پتہ لگنے لگیں، اور پھر وہ ایک ایک کر کے شمائلہ کی طرف لپکنے لگے۔ اب انہیں شمائلہ اچھی لگنے لگی تھی۔ شمائلہ ان کی ایک ایسی بہن تھی کہ جو اب ایک لاکھوں پتی یا کروڑوں پتی انسان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ اس کے لیے اب بہن بھی تھے، بھائی بھی تھے، اس کے لیے سارے رشتے جاگ کھڑے تھے۔ لیکن اب شمائلہ کو اپنے ساتھ گزرا ہوا وقت بھی یاد تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ گزاری ہوئی ساری کہانیاں بھی اس کے علم میں تھی، لہٰذا اس نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ جو بھی اس کے گھر کا رخ کیا، جس نے بھی اس کے گھر کا رخ کیا، اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، اور ایک بے غیرت شوہر سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔
اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی، اس کی زندگی کا شاید یہی اس کے ظلم و ستم کا فیصلہ تھا، جو کہ کیونکہ اس نے کبھی بھی اس بے غیرتی کو، اس زندگی کو اپنے دل سے قبول نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ مجبور ہی رہی تھی۔ شاید یہی بات اللہ کو پسند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسے شخص کا انتظام کیا تھا کہ جو اس کا شوہر تھا، جو اس کے محافظ تھا۔ اب وہ بہن بھائیوں والی تھی، لیکن بہن بھائی سارے اس کے وہی تھے جو کہ اس کے شوہر کے تھے۔ وہ ان کے گھر جاتی تھی، عزت کی زندگی گزارتی تھی، عزت کے ساتھ جاتی تھی، عزت کرتی تھی اور عزت کرواتی تھی۔ اور پھر پہلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہانگیر کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا، اور پھر 2 سے 3 سال کے اندر ایک پیاری بیٹی سے بھی نواز دیا۔ وہ شخص 5 سال تک اس کا شوہر رہا تھا، جس کا نام واجد تھا، اور اس کے ہاں اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی اور ایک بیٹا عطا کر دیا تھا، اور اب یہ اپنی مکمل زندگی کو اپنے اس شوہر کے نام لگا چکی تھی، اور اپنے شوہر کے نام لگا کر کے یہ اپنی زندگی کو گزار رہی تھی۔ آج کی اس دنیا میں پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں شمائلہ ہے، کس کس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ کچھ پردے میں ہیں اور کچھ سامنے ہیں، کچھ دکھائی دیتی ہیں اور کچھ نہیں دکھائی دیتی، لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ور عطا کرے کہ جو جہانگیر کی طرح ہو، نہ کہ واجد کی طرح۔